السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے تھیوری، نئی تھیوری اور روایتی ادبی تھیوری کا فرق ہم نے واضح کرنا ہے۔ پہلے میں آپ کو خود تھیوری کے بارے میں تھوڑی چیز واضح کر دیتی ہوں۔ تھیوری کیا ہوتا ہے؟ ایک نظریہ ہوتا ہے جو کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں معلوم کرنے کے بعد اس کو قائم کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں رائے قائم کی جاتی ہے، اور تھیوریز جو ہیں ان کو دوبارہ سے چیک کیا جاتا رہتا ہے، اور کچھ تھیوریز دوسری تھیوریز پہ سوال بھی اٹھاتی ہیں۔ بقول ٹیری ایگلٹن، دیکھتے ہیں تھیوری کیا ہے۔ If all human existence is in some sense theoretical, then theory is an activity which goes on all the time۔ کہ تھیوری ایسی چیز ہے جو all the time چلتی رہتی ہے۔ اس وقت ادب کی دنیا میں سب سے زیادہ توجہ تھیوری یعنی نظریہ سازی پر ہے۔ تھیوری کی یہ یورش 20-25 برس سے جاری ہے، اور ابھی اس کی شدت میں کمی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے۔ علوم انسانیہ اور ادبیات کو ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ تھیوری پر اس غیر معمولی توجہ سے طرح طرح کے خطرات پیدا ہوں گے۔ مثلاً صدیوں سے چلے آ رہے ہیومنز، انسانی دوستی اور آئیڈیالزم کی بنیادیں ہل گئی ہیں، اور بہت سے مبادئ طبیعیات تصورات کی معینیت پر سوال نشان لگ گیا ہے۔ نیز چند خیالات پر زور دیا جا رہا ہے، اور ان کے ڈنڈے یا تو بائیں بازو کی ترجیح سے مل جاتے ہیں یا نسوانیت کی تحریک سے، اور نوعیت کے اعتبار سے ان دونوں کا موافق کیا ہوتا ہے؟ سیاست ہوتی ہے۔ سابقہ ابواب میں جتنے بھی مسائل زیر بحث آتے ہیں، ساختیات، پس ساختیات یا مظاہریت یا در تشکیل کے حوالے سے یا شعریت کے حوالے سے، یہ سب کے سب تھیوری کے مسائل ہیں۔ لیکن تھیوری اس قدر توجہ کیوں، یعنی کہ تھیوری کی طرف یہ ساری توجہ کیوں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں کبھی بھی ایسے لمحے آ جاتے ہیں جب خود تاریخ کی سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ کچھ ایسی ہی کیفیت اس وقت تھیوری کی یورش سے ہے۔ بہت سے لکھنے والے اس عہد حاضر کی اس فکری پیش رفت یا اس انداز کو ایک انقلاب سے تعبیر دیتے ہیں، جس کی روح سے بہت سے بنیادی مسائل کے بارے میں فکر انسانی کا موقف بدل گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو ان تبدیلیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ یہاں سب سے پہلے اسی سوال کو لیا جاتا ہے کہ تھیوری کی یورش کیوں، اور کیا واقعی تھیوری کی یلغار سے توجہ بنیادی مسائل سے ہٹ گئی ہے؟ ٹیری ایگلٹن نے اپنے بک جو اس کی ہے دی سگنیفیکنس آف نیچر میں لیکچر کی اہمیت اور ضرورت سے کھل کر بحث کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس وقت علوم انسانیہ میں، یعنی کہ ہیومنٹزم میں کرائسس ہیں، اور کیونکہ کرائسس اس لیے تھیوری پر زیادہ توجہ ہے۔ دراصل تھیوری اس کرائسس سے عہد برا ہونے کے لیے ہی سامنے آئی۔ تھیوری کی اہمیت سے بحث کرتے ہوئے ٹیری ایگلٹن کہتا ہے کہ یہ سوچنا گمراہ کن ہے کہ تھیوری زندگی سے الگ ہٹ کر کسی چیز کا نام ہے۔ جہاں زندگی ہے وہاں تھیوری ہے۔ زندگی کے کسی پہلو یا کسی عمل کے بارے میں غور کیجیے، اس کے پس پشت کچھ نہ کچھ تھیوری ضرور ملے گی۔ تھیوری ناگزیر ہے۔ سماجی زندگی کے جملہ ظواہر نظریاتی معینیت رکھتے ہیں، یعنی کہ زندگی میں کوئی بھی چیز جو سامنے نظر آتی ہے، جو ظاہر ہے، اس میں کوئی معنی ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی تھیوری ہے، یعنی کسی نہ کسی تھیوری کا وہ حصہ ہے۔ ایگلٹن اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اور ایگلٹن کہتا ہے کہ جسٹ ایز آل سوشل لائف از تھیوریٹیکل، کہ ساری زندگی کیا ہے؟ وہ تھیوریٹیکل ہے۔ سو آل تھیوری از ریئل سوشل لائف، اور تھیوری کیا ہے؟ جو ہماری ریئل لائف ہے، ریئل لائف کی حقیقتیں ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اس کی تھیوری ہے۔
ادب اور تھیوری کے رشتے کی بات کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ادبی تھیوری کلی تھیوری یا میٹا تھیوری کا صرف ایک حصہ ہے۔ ادبی تھیوری غور و فکر کرتی ہے ادبی تنقید کے بارے میں، اور ادبی تنقید غور و فکر کرتی ہے ادب کے بارے میں، اور ادب غور و فکر کرتا ہے زندگی کے بارے میں۔ یہ چیزیں انڈائریکٹلی ساری کس سے جڑی ہوئی ہیں؟ زندگی سے۔ چنانچہ تھیوری ہو یا ادبی تھیوری، معاملے کی تہ میں جو مسئلہ ہے وہ زندگی ہی کا ہے، لہٰذا زندگی کی بات ہو یا ادب کی یا ادبی تنقید کی بحث، جب ادب کی نوعیت اور ماہیت اٹھے گی تو لا محالہ وہ تھیوری ہی ہوگی۔ مائیکل پین کا کہنا ہے ایٹ واٹ ایور لیول اٹ از انڈرٹیکن، کہ کسی بھی لیول پہ ہو، دا پریکٹس آف لٹریری کریٹیسزم، کہ ادبی تنقید جو ہے انیویٹیبلی لیڈس ٹو کویسچن آف تھیوری، کہ ادبی تنقید کا کویسچن جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے تھیوری تک، کہ وہ اسی کو ہی اٹھاتا ہے کہ تھیوری کیا ہے۔ چنانچہ یا غرض کے زندگی کا کوئی بھی تصور تھیوری کے بغیر ممکن نہیں۔ زبان ہی کو لیجئے، زبان مجموعہ نشانات ہے جس سے معنی خیزی ہوتی ہے، یعنی کہ دیکھنے میں یہ کیا ہے؟ نشانات کا مجموعہ ہے جس سے ہم نے معنی اخذ کیے ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ جو نشانات لکھے ہوتے ہیں، یہ اس کے پیچھے ایک تھیوری چھپی ہوتی ہے کہ کون سا ورڈ کون سی آواز دیتا ہے، کون سا لفظ بنتا ہے، کس لفظ کے کیا میننگ ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک تھیوری ہے اس کے پیچھے۔ اور اس معنی خیزی سے انسان کا حیاتیاتی اور سماجی عمل مرتب ہوتا ہے، اور اس سلسلہ عمل سے تاریخی تشکیل پاتی ہیں۔ گویا زبان، انسان، تاریخ سب تھیوری کا موضوع ہیں، لیکن خطرہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب تھیوری ایک وبا کی شکل اختیار کر لے یا دوسری سرگرمیوں کو دبانے لگے۔ تاہم یعنی کہ سارا کام اگر آپ تھیوری پہ ہی کرتے رہیں گے تو باقی کام کون کریں گے؟ تاہم ایگلٹن وضاحت کرتا ہے کہ ایسا ہوتا فقط اس وقت ہے جب تھیوری کی اشد ضرورت ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہیگل، نیتشے سے مارکس اور فرائیڈ اور ہورسل تک، اور پھر دریدا اور ان کے معاصرین تک، فکر انسانی اتنے موڑ لے چکی ہے، اتنے موڑ آ چکے ہیں کہ موضوع انسانی یا تصور ذات کے بارے میں ایسے سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ان سے صرف نظر کرنا کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے۔ تصور ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہو سکتا ہے، یا کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی کی ذات کے بارے میں تصور جو ہے اس کو چیلنج کرنا، اس کے سوالات کو قبول کرتے ہوئے اور ان پر غور فکر کرنا تھیوری ہی ہے۔ اور چونکہ ایک چیز آلریڈی کوئی چیز کسی نے کہہ دی ہے اور اس کو آپ چیلنج کر رہے ہو، تو وہ کیا ہوگی؟ تنقیدی تھیوری ہو جائے گی۔ کوئی ادب پارہ آلریڈی موجود ہے اور اس کی کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ لٹریری کریٹیسزم ہو جائے گی۔ اور چونکہ ادب اور انسان اور زندگی کے مسائل سے جڑا ہوا ہے، وہ تھیوری کے قلب میں آ جاتا ہے۔ تھیوری کا مطلب ہے مسائل کو نظریانہ اور اس کے بارے میں کچھ موقف اختیار کرنا، اور اس موقف کو ضبط تحریر میں لے آنا تاکہ سوالات کے بارے میں جو رائے قائم کی گئی ہے یا ان کا جو جواب فراہم کرنے کی سعی کی گئی ہے، اس کا کھرا کھوٹا پرکھا جا سکے۔ اگر مسائل کو نظریہ نہیں جائے گا، یعنی کہ اس کے بارے میں ایک نظریہ قائم نہیں کیا جائے گا، تو ان کا کھرا کھوٹا بھی پرکھا نہیں جا سکے گا۔ غرض موجودہ عہد کے مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے تھیوری کی سرگرمی لابد ہے، سوائے اس کے کہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں۔ تھیوری سے جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں، ان میں بڑا حصہ اصطلاحوں کا ہے۔ نئی تھیوری اپنے ساتھ ساتھ نئے تصورات لاتی ہے، اور نئے تصورات نئے لفظوں یا نئی اصطلاحوں سے قائم ہوتی ہے۔ یہ اصطلاحیں چونکہ اجنبی ہوتی ہیں، طرح طرح کی الجھن کا باعث بنتی ہے۔
امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ اس کے بارے میں آپ کے مائنڈ میں بیٹھا ہوگا، کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔ مجھے اس بک میں ہی تھوڑی سی سمجھ آئی تھی اور ادروائز میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کی گوگل سے یا نیٹ سے، اس کے بارے میں نہ مجھے کوئی اچھی ویڈیو ملی اور نہ اس کے بارے میں کچھ مٹیریل، اس لیے مجھے یہ بہتر لگا کہ میں چاہے بک سے بناؤں، اس کو ویڈیو کو بنانا چاہیے تاکہ بعد میں یہ لوگ دیکھ سکیں۔ جن لوگوں کے پاس بک ہے وہ تو ٹھیک، لیکن اگر کسی کو ویسے ضرورت پڑ جائے اردو میں، اگر اس کو اردو میں سیکھنا ہو کہ تھیوری کیا ہے، اس کو سمجھنا ہو، تو اس کے بارے میں کوئی مجھے ویڈیو نہیں ملی، کوئی مجھے مٹیریل نہیں ملا، اس لیے پھر میں نے یہ بنانا مناسب سمجھا۔